فرمایا کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے تو قیامت کی نشانی ہے، اور جب ننگے بدن ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ سردار بنے تو قیامت کی نشانی ہے، اور جب بکریاں یا بھیڑیں چرانے والے لوگ جو ہیں وہ چلیں، وہ جو ہیں وہ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں تو یہ قیامت کی قیامت ان 5 چیزوں میں سے جن کو اب اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی پڑھ کے بتا دیا۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قال ثم ادبر الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوا علی الرجل فاخذوا لیردوه فلم يروا شيئا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا جبریل جاء ليعلم الناس دینهم۔ اب یہ آیت پڑھ دی پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب خلاصہ یہ سمجھو پوری حدیث پاک کا جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سے ملنا تو مرنے کے ساتھ ہی ہو جانا ہے، جیسے ہی کوئی مرے گا وہ اللہ سے مل لے گا، اور پھر دوبارہ اٹھنے سے مراد قیامت کا اٹھنا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ سے ملنا حساب و کتاب کے بعد ہوگا، لیکن ملنے سے خدا کا دیدار مراد نہیں ہے، ملنے سے خدا کا دیدار مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ خاص لوگوں کو ہوگا، یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یعنی خدا کے برابر کسی کو نہ سمجھے، نہ قدرت میں، نہ تصرف میں، نہ عبادت میں، نہ دعا میں، نہ یہ کسی قسم کی عبادت ہو تو اللہ ہی کی ہوگی، وہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، اللہ کے سوا سب کو عاجز بندہ خیال کرے، اگرچہ بعض بندوں کا اور غلاموں کا پروردگار عالم نے بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور ان کو بہت کچھ سرفرازہ ہے اور ان کو بہت عنایتیں فرمائی ہیں، پر خدا کے سامنے وہ بندے اور غلام ہی ہیں، خدا کے سامنے وہ بندے اور غلام ہی ہیں۔ البتہ بندوں میں ان کو امتیاز حاصل ہے، یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں، مگر چونکہ یہ چیزیں عبادت میں اعلیٰ درجے کی تھی اس لیے ان کو علیحدہ بیان کیا، اور بعضوں نے کہا کہ عبادت سے مراد ہی معرفت الہی ہے اور اقرار ہے اور اس کی وحدانیت کا بجا لانا یعنی اعلان ہے۔ نماز میں قید لگائی فرض کی اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف فرض کا ادا کرنا کافی ہے، سنن اور مستحبات کا ادا کرنا لازم نہیں ہے، اسی طرح نفل صدقات کا دینا لازم نہیں ہے، اور قائم کرنے سے نماز کی یہ مراد ہے کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے، ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے، یا سب شرائط اور ارکان کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرما دیا نا کہ زمانے میں یعنی ایک زمانے میں عرب اور ہند اور روم اور مصر اور ایران میں ایک طرح کی تہذیب اور شائستگی تھی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بکری چرانے والے یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے، ننگے پاؤں پھرنے والے، جھاڑیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھو کہ اس زمانے میں عرب، ہند اور روم اور مصر ایران میں ایک طرح کی تہذیب اور کسی نہ کسی درجے کی شائستگی تھی، اور یورپ یعنی فرنگستان کے لوگ بالکل وحشی، جاہل، گنوار جانوروں کی طرح تھے، بالکل جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا، کتا لیٹا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی لیٹ جاتے تھے، اور جو ہے وہ 8-10 کتوں میں لیٹ کے گزارا کر لیا۔ اور انگلینڈ کے لوگ اور روم کے لوگ تو انسانیت سے بہت تھوڑا حصہ رکھتے تھے، ان کو انسان ہونا بھی پتہ نہیں تھا کہ نہیں پتہ ان کو، وہ جو ہے وہ جانوروں کے اندر جانوروں جیسے ہی تھے، جانوروں کی طرح جھاڑیوں اور پہاڑیوں میں رہتے تھے، ان میں بادشاہت یا ملک داری کا سلیقہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہے جی؟ اب ہمارے زمانے میں انہی وحشی لوگوں نے وہ ترقی کی ہے کہ تمام دنیا کے حاکم اور سردار بن بیٹھے ہیں نا، بس شاید یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہو، اور شاید اس حدیث میں یہی مراد ہو کہ وہ وحشی لوگ، وہ جن کے نہ پاؤں میں جوتا ہوتا تھا، نہ سر پہ کپڑا ہوتا تھا، اور نہ ہی ان کے رہنے کے لیے مکان ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ اور مکانوں کے اندر تو رہتے ہی نہیں تھے، بلکہ ایسے ہی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ گھس کے سو گئے۔ یہ یورپ کے لوگ اس طرح کے لوگ تھے، لیکن اب دیکھ لو کہ یورپین دنیا جو ہے وہ کس قدر آگے چلی گئی۔ اب ہمارے کئی بے شرم مسلمان جو ہیں وہ لا علم مسلمان کہہ لو، چلو بے شرم سخت ہو جائے گا، اس کو مائنڈ اپ کرنا چاہیے اس لفظ کو۔
تو جو ہے یہ جو بے شرم لوگ ہیں ان کی جہالت دیکھو. جو مسلمان ہیں ہم یہ ختم کرتے ہیں بے شرم بھی، ہم کہہ دیتے ہیں کہ سادہ مسلمان، تاکہ کوئی ناراض بھی نہ ہو. سادہ مسلمان جو ہیں وہ بیچارے اتنے بھولے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یورپ والے لوگ جو ہیں وہ ایماندار بھی ہیں، یورپ والے لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یورپ والے لوگ یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے، کرپشن بھی نہیں ہوتی وغیرہ ذالک. بڑی ایک آدمی نے جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں، پہلا درجہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہی پڑھا ہے، ان کے ساتھ کل پرسوں بات ہوئی تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا بھائی وہ اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ ان کو کسی آسمانی کتاب کی وجہ سے ایسا ملا ہے، بلکہ یہ ایک قاعدہ اور قانون اور اصول ہے تجارت کا کہ اچھی چیز دو زیادہ دام لو، اچھی چیز دو زیادہ دام لو. اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں، وہ عبادت سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں یا اللہ کا حکم تھوڑی مان رہے ہیں. اب وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سب کے باوجود انسانیت اب بھی نہیں آ سکی ان میں، انسانیت اب بھی نہیں آ سکی. چیز خالص بیچیں گے اور جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی ڈلیوری کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے یا کوئی بیماری ہے تو انہوں نے گھر کے اندر آ کے دعائیں دینی ہیں، گھر کے اندر ان کا پوچھنا ہے. اسی طرح اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اب اس کا مکمل طور پہ علاج اس کے گھر والے نہیں اس کو اٹھا کے پھریں گے جیسے کہ ہمارے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک بہت خاص قسم کا انہوں نے گھر بنا رکھا ہوتا ہے. اس گھر کے اندر ہسپتال نما، اس کے اندر جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، جب تک اس کی ٹانگ درست نہیں ہو جاتی تو اس کا خیال پورا رکھا جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود وہاں پہ ماں باپ کے لیے اولڈ ہوم بنا رکھے ہیں. یہ انسانیت ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ انسانیت تھوڑی ہے. اولڈ ہومز بنا رکھے ہیں کہ باپ بوڑھا ہو جائے اس کو وہاں کھدیڑ دو، اس کو دڑبے میں بند کر دو، ماں بوڑھی ہو جائے اس کو وہاں پہ چھوڑ دو. یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جو جاہل لوگ اس کو انسانیت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں صاحب نے جو ہے وہ ان کے یورپ والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہاں پہ انسانیت ہے، وہاں پہ انسانیت ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہی انسانیت ہے تو ایسی انسانیت پہ لعنت کہ وہاں پہ بچی کو کوئی آدمی پوچھ نہیں سکتا، باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر زبردستی اس کو کسی چیز سے منع کر سکے. ہمارے ہاں اخلاق یہ ہے، ہمارے ہاں انسانیت یہ ہے کہ بچوں کے اوپر ماں باپ کا پورا حق ہو، ماں باپ اس کو جو ہے وہ ڈانٹ سکیں، ماں باپ اس بچے کو اس بچی کو روک سکیں، یہ کرنا ہے تو نے یہ نہیں کرنا، یہاں تک جانا ہے یہاں سے آگے نہیں جانا. حدود متعین کی ہیں. اسلام کبھی بھی سب انسانوں کو برابر نہیں تصور کرتا، کبھی بھی برابری کے شور مچانے والے یہ جاہل ہیں، یہ قرآن کو بھی نہیں جانتے، حدیث کو بھی نہیں جانتے. جی برابری ہونی چاہیے. اور ماں اور بیٹا برابر کیسے ہو جائیں گے؟ باپ اور بیٹے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ باپ کو حق زیادہ دیے ہیں، ماں کو حق زیادہ دیے ہیں، اولاد کو حق کم دیے ہیں. اولاد کی تو صرف تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کے ذمہ کیا کچھ ہے وہ دیکھنا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں یورپ میں نہیں ہیں، آج بھی یورپ میں نہیں ہے، آج بھی انسانیت سے وہ دور ہیں. اگرچہ انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ اسی حدیث میں آ گیا، اس حدیث میں جو آیا اسی ترقی کی بات ہے کہ نہ وہ لوگ یہی سمجھ آتے ہیں. مجھے یہ میرا خیال ہے کہ یہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں اور جو بکریاں چرانے والے اور جو بالکل نیچے درجے والے لوگ وہ اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. اب یورپ کے لوگ بھی ویسے ہی ہو گئے کہ نہیں، غریب تھے پہلے تو اب ان کی حالت جو ہے وہ بدل گئی.